ایک ویڈیو بیان سنیے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کرتا ہوں۔ جس گھر اندر نماز نہیں وہ ذلیل گھر ہے، جس گھر اندر نماز نہیں وہ کافراں دا گھر ہے، جس گھر اندر نماز نہیں وہ بے دیناں دا گھر ہے، جس گھر اندر نماز نہیں اس گھر اندر رحمت نہیں، برکت نہیں، اتفاق نہیں، پیار و محبت نہیں۔ نماز پڑھیے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ بے نماز مر جائے تو دا جنازہ پڑھنا چاہیے، اچھی بولو، پڑھ دیو، اچھا پڑھ دے ہے وہ نا، یہ تو منو نا وہ پڑھ دے آوا، ہاں کیتا کرو چرم۔ جی دوستو، تو آپ نے سنا کہ بے نمازی جو ہے نا وہ کافر ہے، بے نمازیوں کا گھر کافروں کا گھر، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ بے نمازی شخص کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے، اور یہ بھی آپ نے سنا کہ جنازہ پڑھنے والے لوگ مجرم ہیں۔ میں ان باتوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کیا واقعی جو بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے؟ اس بات سے تو انکار نہیں ہے کہ نماز چھوڑنے والا بندہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے اور سخت گنہگار ہے، لیکن یہ کہنا کہ وہ کافر ہے اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، یہ بات بڑی سنگین ہے، اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اچھا، جب ہم پڑھتے ہیں قرآن و سنت کو تو ہمیں کچھ باتیں ایسی ملتی ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ملتی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، نماز چھوڑنے والا کافر نہیں ہے۔ آئیے میں دونوں چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہے، مشرک ہے، تو وہ قرآن کریم کی ایک آیت پیش کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِکِینَ، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ اسی طرح احادیث بھی بہت سی ملتی ہیں اس عنوان پر کہ جن میں نماز چھوڑنے کو کفر کہا گیا ہے۔ مثال کے طور پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بندے اور کفر اور شرک کے درمیان فرق نماز چھوڑنے کا ہے۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَمَن تَرَکَهَا فَقَدْ كَفَرَ، تو جس نے اسے چھوڑ دیا بے شک اس نے کفر کیا۔ اچھا، ان احادیث سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ نماز چھوڑنے والا بندہ کافر ہے، حالانکہ محدثین ان احادیث کا مفہوم اور ان احادیث کی وضاحت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں ہے، بلکہ یہاں کفر سے مراد وہ کفران نعمت ہے۔ یا محدثین نے یہاں کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ حقیقتاً کافر نہیں ہو گیا، بلکہ وہ بندہ کفر کے قریب ہوا ہے، قارب الکفر، وہ کفر کے قریب ہو گیا ہے۔ اور یہ تعویل کیوں کی گئی ہے؟ یہ اس لیے کی گئی ہے کہ بہت سی صحیح احادیث ایسی موجود ہیں جن میں کفر کا لفظ کسی کام کے ارتکاب پر بولا گیا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا ہے، لیکن وہاں پہ تعویل متعین ہے کہ وہ بندہ کافر نہیں۔ سنیے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر،
کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے، نافرمانی ہے، وَقِتَالُهُ کفر، اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ یہاں پہ قتل کو کفر کہا گیا ہے، یعنی قتل کرنے والے نے کفر کیا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں قتل کرنے والے کو مومن کہا گیا۔ آئیے وہ آیت بھی سنیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر ایمان والوں میں سے دو گروہ اقتتلوا، آپس میں قتال کریں، تو کیا کرو؟ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو۔ اب دیکھیے اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے قاتلوں کو مومن کہا ہے، جو اس سے پہلے میں نے آپ کو حدیث پاک سنائی، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو کافر کہا ہے، قتل کو کفر فرمایا ہے۔ تو اب پتہ قرآن پر بھی ہمارا ایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ جو کچھ رسول اللہ نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے، جو کچھ اللہ رب العزت نے فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت قاتل کو مومن فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قاتل کو کفر فرمایا ہے۔ تو اب ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ رب العزت کی بات آپس میں مخالف ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعویل کرنا پڑے گی، اور وہ تعویل کیا ہوگی؟ وہ وہی ہوگی کہ جہاں حضور نے کفر فرمایا ہے تو اس سے مراد کفران نعمت ہے، اس سے مراد کفر کے قریب ہونا ہے، وہ حقیقی کفر اور اسلام سے نکل جانے والا کفر مراد نہیں ہے۔ اسی طرح جب آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کئی مقامات ایسے ملیں گے۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے بھی اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کے نسب کا دعویٰ کیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو کسی غیر کی طرف منسوب کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کفر، تو اس شخص نے کفر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ لوگ قوم میں ذاتیں بدل لیتے ہیں، تو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفر۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں لوگوں میں موجود ہیں، وَهُمَا بِهِمْ کفر، اور وہ دونوں چیزیں ان لوگوں میں کفر ہیں۔ وہ کون کون سی دونوں چیزیں ہیں؟ پہلی چیز آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الطعن فی النسب، کہ کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا، کسی کے نسب میں طعن و تشنیع کرنا، یہ حضور نے فرمایا کفر ہے۔ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ، میت پر نوحے کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ کفر ہے۔ تو کیا یہ حقیقی کفر ہے؟ یہ کسی کے نسب میں طعن کرنا، میت پر نوحہ کرنا، کیا یہ بندے کو اسلام سے نکال دیتا ہے؟ نہیں میرے بھائی، نکالتا نہیں ہے، یہ بندے کو کفر کے قریب کرتا ہے، یہ کفران نعمت ہے۔ تو یہ احادیث جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ اس بندے نے کفران نعمت کیا ہے، یا وہ بندہ کفر کے قریب ہوا ہے، حقیقتاً وہ کافر نہیں ہوا۔ کیوں نہیں حقیقتاً کافر ہوا؟ کیونکہ بہت سی ایسی روایات بھی موجود ہیں مجموعہ حدیث میں جن سے پتہ چلتا ہے کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب وہ کافر نہیں ہوتا۔ آئیے وہ بھی سنیے۔ 5 نمازیں اللہ رب العزت نے بندوں پر فرض کی، جس نے یہ نمازیں پڑھی اور ان میں سے کسی کو ضائع نہیں کیا، یعنی چھوڑا نہیں ہے،
उन नमाजों को मामूली समझते हुए, तो फरमाया काना लहू इंदल्लाहि अहदुन, अल्लाह ताला की बारगाह में उसका अहद है, ऐ युदखिलहुल जन्नह, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा दे। और जिसने ये नमाजें 5 ना पढ़ी, तो आप आगे सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फलैसा लहू इंदल्लाहि अहदुन, उस बंदे का अल्लाह के पास कोई अहद नहीं है। फरमाया इन शाअ अज़बहु, अगर अल्लाह ने चाहा तो वो उसे अजाब देगा, व इन शाअ अदखलहुल जन्नह, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो वो उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। अब हदीस पाक आपने सुन ली, इससे रिजल्ट क्या निकला, नतीजा क्या निकला, बात मालूम क्या हुई? मालूम ये हुई कि जिस बंदे ने 5 नमाजों में से किसी नमाज को जाय किया, छोड़ा, नमाजें कभी पढ़ी कभी ना पढ़ी, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहे तो उसको अजाब दे, चाहे तो उसको जन्नत में दाखिल करे। और यह आपको मालूम है कि कोई काफिर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर नमाज छोड़ने वाला बंदा काफिर होता तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ना फरमाते व इन शाअ अदखलहुल जन्नह, अगर अल्लाह चाहेगा तो नमाज छोड़ने वाले को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। मालूम हुआ कि नमाज छोड़ने वाला बंदा काफिर नहीं है। हां, नमाज का इनकार करने वाला बंदा काफिर है। और अगर कोई बंदा नमाज पर ईमान रखता है, नमाज को मानता है, वो काफिर नहीं है। भाई अगर नमाज छोड़ने वाला काफिर है तो भाई सिर्फ एक नमाज पर यह असूल आपने बनाया है। तो जो बंदा रोजे छोड़ता है रमजान मुबारक, उसके बारे में आपका क्या ख्याल? जो बंदा ज़कात नहीं देता, उसके बारे में क्या ख्याल? जिसने किसी दूसरे को कत्ल कर दिया मुसलमान को, उसके बारे में क्या ख्याल? जिसने किसी के नसब में तान किया, उसके बारे में क्या ख्याल? जिसने मैयत पर नोहा किया, उसके बारे में क्या ख्याल? क्या वो काफिर नहीं है? मेरे भाई, जैसे वो काफिर नहीं है, ऐसे ही नमाज छोड़ने वाला बंदा भी काफिर नहीं है। और एक सिर्फ जनाजे पे आपने बात कह दी, भाई जो नमाज छोड़ता है, अगर उसका जनाजा नहीं पढ़ना चाहिए और जनाजा पढ़ना जुर्म है, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या उसका निकाह पढ़ना दुरुस्त है? जी, क्या उसका निकाह पढ़ना ठीक है? अच्छा, जब उसका निकाह बिल फर्ज हुआ तो क्या वो निकाह वाकई मुनक़िद हो गया? उसका अपनी बीवी के पास जाना ठीक है? उससे जो औलाद पैदा होगी, वो औलाद हराम की होगी या हलाल की? अगर वो बीवी को तलाक देता है तो तलाक वाकई होगी या नहीं होगी? अगर वो फौत हो जाता है तो क्या उसके तरका को उसकी औलाद में तकसीम किया जाएगा? तो भाई हासिल ये है आज की गुफ्तगू का कि जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत को वहदहू ला शरीक तस्लीम करता हो, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की उतारी हुई किताबों पे ईमान रखता हो, जो बंदा मलाइका पर ईमान रखता है, जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत के सारे नबियों पर ईमान रखता है, जो बंदा तकदीर पर ईमान रखता है, जो बंदा मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर और हिसाबो किताब और जन्नत दोज़ख के दाखिले पर ईमान रखता है, जो बंदा नमाज को इस्लाम का रुकन मानता है लेकिन गफलत या किसी मसरूफियत या नाअहली के सबब नमाज नहीं पढ़ता, वो बंदा कतआन काफिर नहीं है। मुझे तकलीफ हुई कि अहले ईमान को काफिर कहा गया और अहले ईमान के जनाजा से मना किया गया। और जनाजा जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से मुसलमानों पर, जिंदा लोगों पर फर्ज है, उस फर्ज को अदा करने वाले को मुजरिम कहा गया। तो उलमा को इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, अहले इल्म लोग इसकी तरफ तवज्जो फरमाएं।